بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ فرشتے جنہوں نے غلطی سے زنا کر لیا اور اس دنیا میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ ناظرین، یقیناً یہ سن کر میری طرح آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے۔ کون ہیں یہ فرشتے؟ کیا نام ہے ان کا؟ کہاں پائے جاتے ہیں؟ کون تھے یہ؟ آخر ان سے یہ غلطی سرزد کیسے ہوئی؟ اس طرح کی باقی تمام باتیں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے ایسی باتوں کے بارے میں جو آپ نے اس سے پہلے نہیں سنی ہوتی۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو غلط کیا۔ فوری طور پر نیچے دی گئی لنک بار میں سبسکرپشن کے بٹن کو دبا کر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور سبسکرائب کرنے کے بعد ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے فائدہ اٹھائیے۔ ان سے مستفید ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی مرضی کی کوئی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس کا نام ضرور تحریر کرنا ہے۔ ناظرین، ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ہوا کیا؟ آخر یہ فرشتے کون تھے؟ وہ گناہگار فرشتے جنہیں دنیا میں رہ کر قیامت تک سزا بھگتنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان بنا کر بھیجا دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو، جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ان کا تذکرہ آیا ہے۔ دو فرشتے ہاروت اور ماروت کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان بنا کر بھیجا۔ قیامت کے دن حسب و نسب ختم ہو جائیں گے، بس میرا حسب اور نسب باقی رہے گا۔ یہ مولا کا ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا کے پردے ہٹا دیے اور فرشتوں نے زمین پر دیکھا۔ فرشتے کیا دیکھتے ہیں کہ اہل زمین گناہوں میں مبتلا ہیں۔ ان میں شراب نوشی ہے، زنا ہے، جھوٹ اور قتل و غارت گری ان میں عام ہے۔ تو فرشتوں نے یہ نظارہ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی کہ ان لوگوں کو تو زمین پر عبادت اور اطاعت کے لیے بھیجا گیا تھا، اور ان کی حالت تو یہ ہے کہ یہ گناہوں میں مبتلا اور آپ ان کی پکڑ بھی نہیں کرتے۔ تو فرشتوں کو انسانوں کے اعمال سے بیزاری ہوئی۔ انہوں نے انسانوں کے حق میں بد دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ذات اہل زمین سے پردے میں ہے، اس لیے ان پر میرا خوف کم ہے، اور چونکہ تم ہر وقت میرے پاس رہتے ہو، اس لیے تم پر جس درجے کی ہیبت، خوف اور خشیت طاری ہے، اس درجے کی انسانوں پر نہیں، کیونکہ انسان مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ لہٰذا اس لیے انسانوں سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ ملائکہ کو اس بات پر اطمینان نہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو فرشتوں میں سے پارسا فرشتوں کو چن لو، میں ان کو زمین پر بھیجوں گا، تو دیکھوں گا جب وہ میرے حجاب میں جائیں گے تو ان کے اعمال کیا ہوں گے۔ احادیث میں روایت ہے کہ ملائکہ نے 3 فرشتے پیش کیے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے 4 کام زمین پر نہیں کرنے۔ 1، شراب نہیں پینی، دوسری، زنا نہیں کرنا، تیسرا، قتل نہیں کرنا، اور چوتھا، بتوں کو سجدہ نہیں کرنا۔ یہ شرائط ان پر لگائی گئی اور ان کو زمین پر اتارنا چاہا۔ تو ایک فرشتے نے کہا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں تو نہیں چاہتا۔ وہ ہٹ گیا اور ہاروت جاری ہے اور ماروت، یہ 2 فرشتے ان پر اتارنا چاہا۔ تو ایک فرشتے نے کہا کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، وہ ہٹ گیا، لیکن 2 فرشتے ہاروت اور ماروت جو ہیں وہ تیار ہو گئے۔ یہ دونوں فرشتے ملائکہ میں بھی سب سے زیادہ عابد اور زاہد فرشتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر اتارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ دور حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ یہ فرشتے زمین پر آ گئے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے نفسانی خواہشات پیدا کر دی اور ان کو لوگوں کے فیصلوں کے لیے مقرر کر دیا۔ لوگ ان کے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے آتے تھے۔ ایک طویل زمانہ اس میں گزر گیا، یہاں تک کہ ایک دن ایک خاتون آئی۔ وہ بہت حسین و جمیل تھی۔
حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ جیسا کہ زہرہ ستارہ تمام ستاروں میں سب سے زیادہ خوبصورت ستارہ ہے، وہ آئی، اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا تو ان فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو شہواتیں نفسانی رکھی ہوئی تھیں، جو خواہشات رکھی تھیں، اس حسین و جمیل عورت کو دیکھتے ہی وہ بھڑک اٹھی اور خاتون کو برائی کی دعوت دی اور اسے کہا تم اپنا بدن ہمیں پیش کرو۔ تو اس خاتون نے کہا میری ایک شرط ہے، میرے پاس ایک بت ہے، تم پہلے اس بت کو سجدہ کرو، جب تم میرے دین کے ہم نوا ہو جاؤ گے تو میں تمہیں پوری بات کر دوں گی۔ انہوں نے کہا ہماری توبہ، یہ شرک ہم سے نہیں ہوگا۔ وہ خاتون اتنی بات کہہ کر چلی گئی تو ایک طویل عرصے بعد جتنا اللہ تعالیٰ کی منظور تھا خاموشی رہی۔ اس کے بعد وہ خاتون پھر آئی، انہوں نے پھر وہی بات کہی تو خاتون نے کہا میری ایک شرط ہے، تم میرے شوہر کو قتل کرو تو میں تمہاری خواہش کو پورا کر دوں۔ انہوں نے کہا قتل تو گناہ کبیرہ ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس خاتون نے کہا اچھا میرے پاس شراب ہے، تم لوگ شراب پی لو۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ شراب تو چھوٹی چیز ہے، شراب پی لیتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ فرشتے اس کے گھر میں پہنچ گئے، وہاں جا کر انہوں نے شراب پی اور جب شراب پی تو وہ مدہوش ہو گئے اور اس دوران انہوں نے اس عورت سے صحبت بھی کی اور اس کو شوہر کو اس ڈر سے قتل کر دیا کہ کہیں اس کا شوہر منہ نہ کھول دے اور لوگوں کو مطلع نہ کر دے، اور اس بت کو سجدہ بھی کیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے پردے کھول دیے اور سارے ملائکہ یہ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ تو سارے ملائکہ بہت ششد ہو گئے اور کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو سارے فرشتے استغفار کرنے لگے اور کہا یہ تو خواہشات کا نتیجہ ہے، اور جب کوئی حجاب میں چلا جائے تو ایسا ہوتا ہے۔ تو اس خاتون نے ان فرشتوں سے کہا تم لوگ جو آسمانوں پر آتے جاتے ہو تو یہ کس وجہ سے جاتے؟ خاتون نے ان سے جب یہ استفسار کیا کہ تمہارے پاس، تو انہوں نے کہا جاری ہے کہ ہمارے پاس اسم اعظم ہے۔ تو اس عورت نے کہا اسم اعظم مجھے بھی دو اور مجھے بھی آسمانوں پر لے چلو۔ فرشتے اس خاتون کو بھی ساتھ لے کر چلے گئے۔ جب آسمان پر پہنچے تو زہرا ان کو اچانک لچک لے گیا اور ان فرشتوں کے پر کاٹ کر انہیں زمین پر پھینک دیا۔ ایک عرصے تک یہ پھرتے رہے اور انہیں پتا چلا ایک نبی سے جمعے کے جمعے دعا کرتے ہیں، وہ قبول ہوتی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اس نبی کے پاس جا کر ہم دعا کراتے ہیں، شاید ہماری دعا قبول ہو جائے۔ تو جب یہ نبی کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں دو اختیار دیے گئے ہیں کہ تم لوگ دنیا کا عذاب برداشت کرو یا آخرت کا۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کہا دنیا تو فانی ہے، ہم دنیا کا عذاب برداشت کر لیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بابل کا علاقہ جو کہ عراق میں ہے، وہاں ایک کنویں کے اندر انہیں الٹا لٹکا دیا گیا ہے، تو قیامت تک اسی میں لٹکے رہیں گے۔ جبکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک مقام ہے، وہاں ان کو بطور سزا کے لٹکا دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ناظرین، ان دونوں فرشتوں کو، ہاروت اور ماروت کو، ان کو بابل میں بادشاہ کے محل کے نزدیک ایک اجڑے ہوئے محل میں اتارا گیا تھا۔ یہ اجاڑ محل آسیب زدہ مشہور تھا اور اس سے بے شمار واقعات کو منسوب کیا جاتا تھا۔ ہاروت اور ماروت جو کہ انسانی شکل میں اتارے گئے تھے، انہوں نے اپنا قیام اسی محل میں کیا تھا۔ ہاروت اور ماروت سارا دن شہر میں گھومتے رہتے اور رات اس محل میں آرام کرنے کے لیے واپس آ جاتے۔ ہاروت اور ماروت کو انسانی زندگی نہایت عجیب لگی کہ صبح ہوتے ہی ہر شخص اپنے پیٹ کی خاطر بھاگ دوڑ شروع کر دیتا ہے۔ ہاروت اور ماروت جس وقت بابل میں اتارے، اس وقت بابل پر شداد خاندان کی حکومت تھی۔ بادشاہ بت پرست تھا اور اس کی بے شمار بیویاں تھیں۔ بادشاہ کی اول بیوی ایک سے ایک حسین و جمیل بیٹی، اس کے علاوہ بادشاہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔
शहजादी का नाम बतरूका था, जो अक्सर और बेशतर बीमार रहती थी। एक रोज शहजादी बतरूका महल में सही सलामत सोई हुई थी कि हस्बे मामूल सुबह के वक्त कनीजें इसे उठाने के लिए आई। उन्होंने बतरूका है वो उस बतरूका के सही सलामत सोई हुई थी उसको उठाने के लिए आई। जब उन्होंने बतरूका के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो उसने दरवाज़ा ना खोला। इन कनीज़ों ने बादशाह को इतला दी कि शहजादी अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोल रही। बादशाह ने अपने वज़रा के मशवरे से शहजादी के कमरे का दरवाज़ा तोड़ने का हुक्म दिया। जब कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया तो बादशाह और दीगर असहाब के हमरा बड़े माबूद की कहना शर्ती भी शहजादी बतरूका के कमरे में दाखिल हुई। जब ये लोग शहजादी के बिस्तर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शहजादी की आंखें खुली हैं और इसकी धड़कनें रुक चुकी हैं। शहजादी का जिस्म गर्म था और मुर्दा इंसान की तरह सख्त नहीं था। बादशाह और असहाब ने रोना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए आपने हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखनी है। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।